بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ زندگی کے پیچیدہ اور کانٹوں بھرے رستے پر مسلسل سفر کرتے اینی کے لہو لہان پیر کب کے تھک چکے تھے۔ کچی قبر کی تہہ میں رکھا سفید کفن میں لپٹا اس کا نازک وجود اس تکان کی گواہی دے رہا تھا۔ گورکن نے سیمنٹ کی پہلی سلیب اٹھائی ہی تھی کہ میں نے اسے روک دیا، بغل میں دبائی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیاں نکالی اور نیچے اتر کر اینی کے پہلو میں احتیاط کے ساتھ رکھ دی۔ خدا حافظ اینی، میں نے اس کے پھول سے وجود کو بھاری دل کے ساتھ الوداع کہا تھا اور کفن کے اوپر سے ہی اس کی پیشانی چوم لی۔ میرا نام کباد ہے، کباد کامران۔ میری عمر تقریباً 60 سال۔ کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ سوشیالوجی میں پڑھاتا تھا۔ آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی بے تحاشا زمینیں تھیں۔ کسی شے کی کمی نہیں تھی، اچھے لباس پہننے کا، اچھی موسیقی سننے کا، اچھی کتابیں پڑھنے کا اور اچھی گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا۔ شادی بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہماری شادی ان چند شادیوں میں شامل تھی جو والدین کی جانب سے کی جانے کے باوجود کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس سے بے تحاشا محبت تھی اور وہ بھی میرے اوپر جان چھڑکتی، لیکن شاید محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا شاید میں بہت بدقسمت تھا کیونکہ وہ شادی کے 5ویں ہی سال کینسر کے ہاتھوں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شادی کی ایک نشانی نتاشا کی شکل میں میرے پاس چھوڑ گئی۔ نتاشا میری اکلوتی اولاد تھی اور میرے دل کا ٹکڑا۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ دراصل نتاشا کی ماں نے معیار کا سانچہ ہی ایسا بنا دیا تھا کہ اور کوئی عورت اس میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ میری ساری زندگی نتاشا کے گرد مدار میں چکر لگانے لگی۔ میں اس کا باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ وہ کیا پہننا پسند کرتی تھی، وہ کیا کھانا پسند کرتی تھی، وہ کس چیز سے الرجک تھی، سب کا خیال میں خود رکھتا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کی زندگی میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا، اچھی بھلی نوکری چل رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن میری اکلوتی جوان بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیا گئی، سب ختم ہو گیا تھا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا، صرف اشد ضرورت کے تحت گھر سے نکلتا۔ باقی کا سارا وقت کتابوں میں گزرتا۔ کبھی کبھی آس پڑوس سے 1-2 دوست ملنے آ جاتے، لیکن وہ بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے جاتے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے لوگوں سے وحشت ہوتی تھی۔ میں کراچی میں کلفٹن میں واقع سمندر کے کنارے ایک لگژری فلیٹ میں رہتا۔ نتاشا کے چلے جانے کے بعد میں نے بہت دفعہ سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں چلا جاؤں، لیکن فلیٹ کے ہر کمرے سے میری بیٹی کی خوشبو آتی تھی۔ جب بھی جانے کا سوچتا وہ خوشبو قدم جکڑ لیتی۔ فلیٹوں میں رہنے والے باقی لوگوں میں زیادہ تر عیاش پسند امیر زادے تھے جو رہتے تو کہیں اور تھے، لیکن فلیٹوں کو عیاشی کے اڈوں کے طور پر استعمال کرتے۔ خیر، ان کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اپر کلاس میں کسی کے پاس دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کا یا دلچسپی لینے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن طوفان آنے کو تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بار بار کراچی کے مکینوں کو سمندری طوفان کی ممکنہ تباہ کاریوں سے آگاہ کیا جا رہا تھا، لیکن مجھے طوفان بہت پسند ہے۔ عجیب سی بات ہے، لیکن جتنا طوفان شدید ہو میرے اندر اتنا ہی زیادہ سکون موجے مارتا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر سمندر کی طرف جھانکا تو لہریں غضب ڈھا رہی تھی۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، لیکن باہر تاریکی چھا چکی تھی۔ پورا آسمان سرمئی کالے بادلوں سے ڈھکا پڑا تھا اور ہوائیں پام کے نازک درختوں کو دوہرا کیے دے رہی تھی۔ میں نے پائپ سلگانے کو تمباکو کی تھیلی نکالی تو صرف چٹکی بھر تمباکو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تمباکو کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اپنی یادداشت کو کوستے لباس تبدیل کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تمباکو خریدنے نکل کھڑا ہوا۔ میرا فلیٹ 5ویں منزل پر ہے۔ باہر لابی میں نکل کر لفٹ کا بٹن دبایا تو پتہ چلا کہ چاروں لفٹوں میں سے صرف ایک ہی کام کر رہی تھی۔ خیر، خدا خدا کر کے لفٹ کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک دل نشین خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں گھیر لیا۔ لفٹ خالی نہیں تھی، اس میں ایک اکیلی لڑکی کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تقریباً 21 یا 22 کا سن اور اونچا لمبا قد، کھلتا ہوا گندمی بے داغ رنگ اور متناسب جسم۔ اس نے بال غالباً کسی بہت اچھی جگہ سے رنگوائے تھے تو گہرے سرخی مائل بھورے رنگ کے، مگر ان میں کہیں کہیں سنہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ اونچی روشن پیشانی اور 2 گھنی بھووں تلے بادامی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمایاں تھی۔ کانوں میں جدید وضع کے لمبے بندے لٹک رہے تھے۔ لڑکی نے نیلی اڑی رنگت کی چست جینز پہنی ہوئی تھی اور اوپر اسی رنگت اور کپڑے کی جیکٹ، پاؤں میں ٹخنوں تک چڑھے چمڑے کے بھورے جوتے۔ آپ اوپر جا رہی ہیں یا نیچے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ جی مجھے تو نیچے بیسمنٹ میں واقع پارکنگ میں جانا ہے، میں نے کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اندر آ جائیے، میں پہلے آپ کو بیسمنٹ میں اتار دوں گی، اس نے مہربانی سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا۔
اس نے دروازہ بند ہوتے ہی 15ویں منزل کا بٹن دوبارہ دبا کر کینسل کیا تو میں مزید شرمندہ ہو گیا۔ خیر کیا ہو سکتا تھا، میں خاموش کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا اور وہ کھڑی مسکراتی رہی۔ آپ میرے اسے غور سے دیکھنے کا کوئی غلط مطلب نہ تلاش کریں، اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی، کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو مجھے اپنی نتاشا کی یاد دلا رہی تھی۔ بہت شکریہ بیٹے، میں نے معذرت خواہوں کہ تمہیں میری وجہ سے نیچے تک آنا پڑا۔ بیسمنٹ میں پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں نے شفقت سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے نہایت شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو میں نے سر جھٹکا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آس پاس کی کسی دکان پر میرا پسندیدہ تمباکو نہیں ملتا تھا، لہٰذا مجھے صدر تک جانا ہی پڑا۔ تمباکو خرید کر دکان سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر پائپ سلگایا۔ ڈگ پر محمود اورحان کی ایک پسندیدہ دھن لگائی اور پھر بے مقصد کراچی کی سڑکوں پر چکر لگانے لگا۔ یہ شہر مجھے بے حد پسند ہے۔ گنجان آباد ہونے کے باوجود اس شہر کی شاموں میں ایک عجیب سی تنہائی رچی بسی ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں کا ہجوم ہونے کے باوجود ہر شخص اکیلا دکھائی دیتا ہے، یا شاید لوگ اکیلے نہیں تھے، میرا اپنا دل اکیلا تھا۔ دھیمے غمناک سروں میں وائلن بجتا رہا اور میں دنیا دیکھتا رہا۔ شہر کی گیلی چمکتی سڑکوں پر پھرتے پھرتے کب شام گہری رات میں ڈھل گئی احساس ہی نہیں ہوا۔ بارش کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی تو گھر واپس جانے کا سوچا۔ جب میں نے فلیٹوں کے بیسمنٹ میں لے جا کر گاڑی کھڑی کی تو تقریباً آدھی رات ہو چلی تھی۔ میں گاڑی لاک کر کے لفٹ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ایک نسوانی کراہ میرے کان میں پڑی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ایک براؤن رنگ کی کلٹس کے ساتھ وہی لڑکی نظر آئی، لیکن غالباً کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر ہاتھ ٹکائے جھکی کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک زوردار ابکائی لی اور پھر کمزوری سے وہیں بونٹ کے اوپر گر گئی۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے شاید کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں مجھے بتانے کی کوشش کی۔ آپ کا فلیٹ کون سا ہے؟ گھر پر اور کون ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں یہاں نہیں رہتی ڈاکٹر۔ ہسپتال؟ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ نکلے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے بمشکل گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لے کر گیا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو کال کی جو قریبی ایک پرائیویٹ کلینک چلاتا تھا۔ خدا کا شکر ہوا وہ پہلے ہی کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں کلینک پر ہی موجود تھا۔ میرے دوست نے اس کے معدہ کی اچھی طرح صفائی کی اور پھر کچھ دوائیاں تجویز کر کے مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری کہانی سنا دی۔ لڑکی نے غالباً پہلی دفعہ میجک مشروم کا استعمال کیا ہے، شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز میں منہ ڈال رہی ہے۔ خیر میں نے صفائی کر دی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ دوائیوں کے باعث صبح تک غنودگی کا گہرا اثر رہے گا۔ تم اس کو لے جا سکتے ہو، لیکن خیال رہے کہ اگلے کچھ دن اس کو آرام کرنا چاہیے۔ میں بمشکل سہارا دے کر اسے گاڑی تک لے گیا اور اگلی سیٹ لمبی کر کے اسے آرام سے لٹا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ کہاں رہتی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے اس سے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی طرف دیکھا تو وہ دنیا مافیا سے بے پرواہ بے ہوش پڑی تھی۔ بڑی مشکل کی بات تھی، جوان لڑکی تھی، رات بھی بہت بیت چکی تھی، نہ جانے کہاں رہتی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر میں اسے اپنے فلیٹ پر واپس لے گیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ لفٹ ابھی تک چل رہی تھی، ورنہ میں اس عمر میں کہاں اٹھا کر لے جاتا۔ پھر وہ کچھ ہوش میں بھی آ چکی تھی، بول تو نہیں پا رہی تھی، مگر کم از کم اس کا پورا بوجھ مجھے اٹھانا نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اس کو سیدھا ٹی وی لاؤنج میں لے کر چلا گیا، صوفے پر احتیاط سے بٹھایا اور کچن میں سے اورنج جوس کا گلاس لے کر آیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور چپ چاپ جو کہتا گیا کرتی رہی۔ پھر جوس کا ایک گھونٹ بھر کر بولی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ نکاہت کے سبب اس کی زبان ابھی تک لڑکھڑا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تم چپ چاپ جوس پیو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ جی اینی، اس نے دھیمے سے جواب دیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، پورا نام قرۃ العین، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن میرے دل میں اس بچی کے لیے یکایک محبت اور شفقت کا سمندر موجیں مارنے لگا تھا۔ اس نے جوس پی لیا اور دوبارہ گردن پیچھے ٹیک کر آنکھیں موندنا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر احتیاط سے اسے اٹھایا اور نتاشا کے کمرے میں لے گیا۔ نتاشا کے جانے کے بعد سے اس کا کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، ہلکی گلابی اور کاستی رنگ کی دیواریں، ایک کونے میں اس کا بچپن کا سفید کاٹ اور اس کے اندر اس کے پرانے کھلونے، الماری میں ڈھیر ساری کتابیں اور دیواروں پر لگے مغربی پاپ موسیقاروں اور گلوکاروں کے اونچے اونچے پوسٹر۔ ایک دیوار صرف نتاشا کی اپنی اور میرے ساتھ کھینچی لاتعداد تصویروں کے لیے مخصوص تھی۔
کتنی حیرت کی بات تھی، میرا اور میری بیٹی کا ساتھ کہنے کو تو 20-25 سالوں پر محیط تھا، لیکن وہ 25 سال صرف 25-30 رنگین کاغذ کے ٹکڑوں میں سمٹ آئے تھے۔ اینی حیرانگی سے کمرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے اس کو بستر پر لٹایا، آرام سے اس کے جوتے اور موزے اتارے، جیکٹ اتاری، پھر واش روم سے گرم پانی میں تولیہ بھگو کر لایا اور اچھی طرح سے اس کا چہرہ اور گردن صاف کیے۔ تم آرام سے سو جاؤ، صبح تک تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی، تم جہاں کہو گی چھوڑ آؤں گا۔ میں لائٹ آف کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو اس نے کہا تھا، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ممکن ہو تو لائٹ جلی چھوڑ جائیں۔ میں نے مسکرا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ لگا سوئچ آن کیا تو کمرے کی چھت پر ستارے چمکنے لگے اور پوشیدہ سپیکروں سے بہتے پانی اور سرسراتی ہوا کی سکون آمیز سرگوشیاں پھیلنے لگی تھی۔ میں نے نتاشا کی خاص فرمائش پر یہ سسٹم باہر سے منگوا کر لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہے، میں نے مسکراتے ہوئے اینی سے پوچھا اور اس کی معصومیت سے اس بات میں سر ہلانے پر اس کے سر پر شفقت سے تھپکی دی۔ سو جاؤ، شاباش، تمہیں یہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ رات میں نے ٹی وی لاؤنج میں آرام کرسی پر پائپ اور کافی پیتے گزار دی۔ کھڑکی سے رہ کر چمکتی بجلی طوفان کی شدت کا احساس دلا رہی تھی۔ کبھی کبھی بجلی کڑک کر سمندر کے سیاہ پانیوں سے بغل گیر ہوتی تو پورا منظر روشن ہو جاتا۔ باہر طوفان ضرور شدت پر تھا، مگر میرا فلیٹ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے بالکل خاموش تھا۔ صبح ہونے کو تھی جب آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ سر، یہ کافی۔ اس نے نرمی سے میرا کندھا دبایا تو میں چونک کر اٹھا۔ اینی میرے سامنے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیے کھڑی تھی۔ وہ شاید نہا دھو کر آئی تھی کیونکہ اس کے بالوں میں ابھی تک نمی موجود تھی اور چہرہ میک اپ سے آری صاف شفاف تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بارش میں دھل کر پھول نکھر جاتے ہیں۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ باہر ابھی تک شدید بارش ہو رہی تھی۔ ارے تم نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ تکلیف کیسی سر؟ اور پھر آپ نے بھی تو میرے لیے پوری رات جاگتے گزار دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اچھا تم بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، میں ذرا فریش ہوا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے آیا تو اینی کھڑکی سے لگی کھڑی باہر سے موسم کا نظارہ کر رہی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں سر، اندر باہر موسم ایک ہو جاتا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہاں صحیح کہتی ہو، مجھے بھی بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، لیکن میری نتاشا کو بارشیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ دھوپ میں کھیلتی تتلی تھی، اسے سورج کی حرارت اچھی لگتی تھی۔ نتاشا آپ کی بیٹی ہے، میں رات کو اس کے کمرے میں سوئی تھی۔ ہاں وہ کمرہ نتاشا کا ہی ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اینی نے میرے لہجے میں افسردگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ چلی گئی مجھ سے ناراض ہو کر۔ کہاں چلی گئی؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، پھر وہ آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ اور آپ نے اس کو جانے کیسے دیا؟ اینی نے پے در پہ سوال پوچھے تو میں اپنی یادوں کے چنگل سے باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، بہت لمبی کہانی ہے۔ جانا یا رکنا ہمارے اپنے ہاتھ میں کہاں ہوتا ہے، اور پھر جو جانا چاہے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ خیر یہ ہم کن باتوں میں پڑ گئے؟ میں نے تمہاری صحت کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر کمزوری کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ٹھیک کیے دیتے ہیں۔ میں ناشتہ بنانے کچن میں گیا تو وہ میرے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی کچھ دن تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے برنر جلاتے ہوئے کہا، میرے پیشے میں آرام ممکن نہیں ہے سر، اس نے کاؤنٹر پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تم ایسا کیا کرتی ہو کہ آرام ممکن نہیں ہے؟ اپنے جواب پر صرف خاموشی پا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی معصوم آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دھیمے سے بولی، میں ایک ہائی کلاس کال گرل ہوں۔ میں ایک لمبا ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا تھا، پھر فریج کھول کر انڈے اور ٹماٹر نکالے اور چھری کی تلاش میں کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ بیٹے ذرا اپنے پیچھے دراز سے مجھے چھری تو نکال کر دینا۔ جی؟ وہ حیرت سے کچھ زیادہ نہیں بول سکی تھی۔ چھری جس سے ٹماٹر کاٹتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ اس نے مڑ کر دراز سے چھری نکالی اور میرے بڑے ہاتھ میں تھما دی۔ سر آپ کو برا نہیں لگا سن کر؟ نہیں تو برا کیوں لگے گا، لیکن میں تھوڑا اداس ضرور ہو گیا ہوں۔ یہ تمہارے کھیلنے اور پڑھنے کے دن ہیں، جسم بیچنے کے نہیں، میں نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ عجیب آدمی ہے آپ سر، یہ جان کر کہ میں ایک کال گرل ہوں۔ مرد یا تو شوقین نگاہوں سے گھورتے ہیں یا میرا ایک رات کا ریٹ پوچھتے ہیں، اور یا پھر استغفر اللہ کہہ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے کہا، میں ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں۔ میرے اپنے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں کسی کو برا سمجھنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور پھر مجھے
مجبور لوگوں سے محبت ہے، یہ کس نے کہا کہ میں مجبور ہوں؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن بہت دنیا دیکھی ہے میں نے بدستور ٹماٹر کاٹتے ہوئے کہا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل میزات انفو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔